حکومت پاکستان نے کرونا وائرس کے متاثرین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ملک کی خفیہ ایجنسی ISI سے مدد طلب کی ہے۔ اس بات کا انکشاف خود پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے چند روز پہلے سرکاری اور نجی ٹی وی چینلز پر ٹیلی تھون میں یہ کہتے ہوئے کیا کہ ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین کی شناخت کے لیے جدید ترین ذرائع کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ISI نے زبردست سسٹم دیا ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس میں مدد کرتا ہے۔ وہ تھا تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، لیکن اب وہ کرونا کے جو لوگ ہیں ان کے کام آ رہا ہے۔ لیکن اس عمل کے ذریعے یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا۔ ٹریکنگ اینڈ ٹریسنگ سسٹم کیا ہے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان نے اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان خفیہ ایجنسیوں کے پاس موجود معلومات کا استعمال کر کے ایسے تمام لوگوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے جن میں کسی کورونا وائرس سے متاثرہ شخص کے ذریعے وائرس منتقل ہوا ہو۔ خفیہ ایجنسیوں اور موبائل کمپنیوں کے پاس لوگوں کی معلومات ہیں جس میں ان کا پتہ اور دیگر تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرونا سے متاثرہ شخص کے آس پاس کس حد تک کرونا وائرس پھیل چکا ہے، جس کے لیے ہم اس کے آس پاس موجود لوگوں کی معلومات اکٹھا کر رہے ہیں اور ہاٹ اسپاٹ بننے سے پہلے ہی اسے روکنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے پتے اور فون نمبر کے ذریعے متاثرہ افراد کو تلاش کیا جائے گا، جس کے بعد ان میں کرونا وائرس کی تصدیق بھی کی جائے گی، جس کے بعد یہ معلومات وفاق کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی منتقل کی جائیں گی۔ اس بارے میں ایک واضح خدشہ لوگوں کی معلومات عام ہونے سے متعلق ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو اس بارے میں معلوم بھی نہیں کہ ان کی معلومات خفیہ ایجنسی کے ذریعے آگے منتقل کی جا رہی ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر فیصل سے پوچھا گیا کہ خفیہ اداروں کے بجائے مقامی پولیس کی مدد کیوں نہیں لی گئی اور کیا حاصل ہونے والی معلومات کا صحیح استعمال یقینی بنایا جائے گا، تو انہوں نے کہا کہ مقامی پولیس اور ادارے بالکل ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ اطلاعات جمع کر کے انہی کو پہنچائی گئی ہیں، جس کے بعد ادارہ صحت اور دیگر ادارے اس کا استعمال کر سکیں گے اور یہ معلوم کر سکیں گے کہ کرونا وائرس نے کن علاقوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ جہاں تک لوگوں کی معلومات باہر آنے کا خدشہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی خفیہ آپریشن چلا رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ معلومات حساس ہیں اور ان کا استعمال غلط طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ہم خفیہ اداروں سے صرف تکنیکی مدد حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا ہے کہ یہ طریقہ کار اس وقت اپنے ابتدائی مراحل میں ہے اور اب تک حکومت پاکستان کو اسے استعمال کرتے ہوئے صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں خفیہ ایجنسیوں کی مدد مختلف وباؤں سے متعلق معلومات اکٹھا کر کے لی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف یہ معلومات حکومتوں کو متبع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہیں دوسری طرف خفیہ ایجنسیاں غیر ملکی حکومتوں کی جانب سے جاری کردہ معلومات کی تصدیق بھی کرتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں کرونا وائرس کی وبا آنے کا عندیہ وہاں کے خفیہ اداروں نے بہت پہلے ہی دے دیا تھا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ برائے چین اور امریکہ خفیہ اداروں کے ماہر بریڈلی جارڈین نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس وقت چین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی نگرانی کے لیے مختلف ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے تمام افراد کی آمد و رفت کی معلومات اکٹھی کر کے پھر مقامی پولیس کو دی جاتی ہیں۔ ان ایپس میں کلاسیفیکیشن سسٹم بھی ہوتا ہے جس کے ذریعے جو متاثرہ افراد پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں ان کو باقی لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق ان ایپس کا دوسرا استعمال اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوارنٹین میں رہنے والے افراد حکومتی ضابطوں کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس کی خاطر QR کوڈ یعنی کوئک رسپانس کوڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اپارٹمنٹ اور دیگر عمارتوں کے باہر لگے چہرے کی شناخت کرنے والے کیمروں کے ذریعے کوارنٹین میں رہنے والے افراد کی آمد و رفت کا پتہ لگایا جاتا ہے اور مقامی پولیس کو مطلع کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں لوگوں کی صحیح طور پر شناخت کرنے میں بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ لوگوں کے چہرے پر موجود ماسک ہے، اور چین اور کوریا کے بعد اب پاکستان میں بھی اس تکنیک کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس بارے میں حکومتی ترجمان خاصے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر فیصل نے اس بارے میں کہا کہ ہمیں دوسرے ممالک کو تو نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں اس کے خاصے فوائد ہیں۔ اس کے ذریعے ہم ان سارے لوگوں تک رسائی ملے گی جہاں ڈاکٹرز اور دیگر ادارے نہیں پہنچ پا رہے، اور ساتھ ہی ان علاقوں میں متاثرین کی تعداد کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔